وهو الحق مصدقا لما معهم، حالانکہ یہ حق ہے، تصدیق کرنے والی ہے ان کی اس کتاب کی جو ان پر نازل ہوا ہے۔ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر آپ ایمان والے تھے تو آپ انبیاء کا قتل کیوں کرتے تھے؟ یہ ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کا جو آپ پر نازل کیا گیا ہے قرآن مجید، اس پر ایمان لے آئیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے جو ہم پر نازل ہوئی ہے، اس پر ایمان نہیں لاتے، یہ یعنی تورات پر تو ایمان لاتے ہیں، قرآن پر ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تورات پر ایمان لاتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم آ رہا کہ ان سے پوچھیں اگر آپ تورات پر ہی ایمان لاتے ہو تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد انبیاء کا قتل کیوں کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ تو یہ کتاب پر یعنی تورات پر ایمان لانے والے تھے اور نہ ہی یہ قرآن پر ایمان لانے والے ہیں۔ یہ تو اپنے دونوں دعووں میں جھوٹے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم تورات پر ایمان لائے، اس پر بھی ان کا ایمان نہیں تھا اور قرآن پر بھی ان کا ایمان نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام معجزے لے کر ان کے پاس آ گئے، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، یعنی یہ معجزات وہ ذکر کیے گئے جو ان کو معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے تھے، کہ کبھی وہ جو لاٹھی ہے، عصا ہے، اس کا سانپ بن جانا، اور پھر وہ سارے سانپوں کو نگل جانا، پھر اللہ کے حکم سے وہ راستے بن جانا۔ پھر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جتنی بھی نشانیاں دی گئی، جتنے بھی معجزات دیے گئے، یہ ان کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام معجزات لے کر آئے، ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اس کے بعد یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ ساری نشانیاں لے کے آئے، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور پر تشریف لے گئے، اس کے بعد تم لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، کہ تم ظالم تھے، اس لیے یہ تم نے کیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے پختہ عہد لیا تم سے، ورفعنا، اور پہاڑ کو کھڑا کر دیا، فوقکم الطور، تمہارے اوپر لا کر طور کو، کوہ طور کو، وہ جو پیچھے واقعہ گزر گیا ہے کہ کوہ طور ان کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا، پختہ عہد لیا ان سے کہ آپ اب ایمان والے ہو یا مانو گے اس بات کو۔ تو پختہ عہد کے بعد خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، کیا عہد لیا گیا کہ پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا، اور سنو۔ قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور نافرمانی کی۔ انہوں نے اس آواز کو سنا اور انہوں نے نافرمانی کیا کی تھی وہ بھی گزر چکا ہے۔ انہوں نے نافرمانی یہ کی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ آواز تو ہم نے سن لی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے کلام اللہ تو سن لیا ہے، لیکن ہم کیسے مانیں کہ یہ خدا تعالیٰ کی آواز ہے؟ یہ اسی کا ذکر ہے، اسی نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے دل میں یہ بچڑا رچ گیا تھا، اس کی محبت رچ گئی تھی اس بچڑے کی۔ فی قلوبہم العجل بکفرہم، کس وجہ سے؟ جو انہوں نے کفر کیا۔ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر تم مومن ہو تو کیا تمہارا ایمان تم کو بری بات بتاتا ہے؟ یعنی یہ انبیاء کا قتل کرنا، تم کہتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں، تو انبیاء کا قتل کرنا کون سی اچھی بات ہے؟ یہ ایمان والوں کا تو نہیں ہے۔ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں تو پھر ایمان تو اس چیز کی دعوت نہیں دیتا کہ تم برے کام کرو، تم غلط کام کرو۔ تو اگر تم یہ اس دعوے کے ساتھ غلط کام کرتے ہو تو پھر ظاہر ہے تم ایمان پر نہیں ہو۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، کہہ دو اگر آخرت کا گھر اور لوگوں یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اللہ کے پاس تمہارے لیے ہے، خالصۃ من دون الناس، صرف تمہارے لیے ہے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، پھر تم تمنا کرو موت کی اگر تم سچے ہو۔ اچھا، یہ حضور علیہ السلام کی وہ بات اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ حضور علیہ السلام نے ان کو مبالغے کا چیلنج کیا تھا کہ اگر تم سچے ہو تو میدان میں آ جاؤ، جیسے آ کے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو سچا ہے، یعنی اگر مسلمان سچے ہیں تو پھر ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں تو آپ بھی یہ دعا کریں، ہم دونوں میں سے جو سچا ہے وہ یہ دعا کرے، وہ بچ جائے اور دوسرا ہلاک ہو جائے۔ وہ جیسے ہے قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ان سے کہہ دیجئے
ندعو ابنانا و ابناکم، کہ ہم اپنے بچے لے آتے ہیں آپ اپنے بچے لے آئیں، ونسانا و نساکم، ہم اپنی عورتیں لے آتے ہیں تم اپنی عورتیں لے آؤ۔ تو یہ سارے ہم مل کر سارے آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، جو سچا ہے وہ بچ جائے، جو جھوٹا ہے وہ مر جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْا أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، لیکن ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیج رکھے ہیں اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے، یہ کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے، یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے۔ یہ جانتے ہیں کہ ہم اگر ایسا کریں گے تو یہ ہم ہلاک ہو جائیں۔ اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مبالغ کا چیلنج کیا ان کو، تو انہوں نے یہودیوں نے آپس میں کہا کہ خبردار اس نبی سے اگر تم نے مبالغہ کر لیا تو تم سارے کے سارے تباہ ہو جاؤ۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس وقت یہ یہودی مبالغہ کا چیلنج قبول کر لیتے تو قیامت تک روئے کائنات پر کوئی یہودی نہ آتا، یہ ان کا وجود ختم ہو جانا تھا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتے تھے۔ آگے ایک جگہ آتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے پہچانتے تھے، اسی سورۃ کی آیت نمبر 111 کے اندر ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے لوگ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ ایک ایک بات ان کے سامنے تھی اور وہ پہچانتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا اگر مبالغہ کر لیا تو ہم غرق ہو جائیں گے۔ مانتے تو وہ تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، لیکن بس وہ ایک ضد بازی میں اڑے ہوئے تھے۔ جبرائیل امین کو یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا دشمن ہے، قل من کان عدوا لجبریل میں، تو اسی طرح یہ اس وجہ سے کہتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے آ کے 2-3 سوال پوچھے تھے، جن سوالوں کا جواب یہ کل کی تفسیر میں انشاءاللہ آئے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے سچ کے سچ بتا دیے تھے، سارے سوالوں کے جواب وہ بتا دیے تھے۔ اور وہ پوچھے تھے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، ایک سوال پوچھا تھا کہ بتاؤ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر کیا چیز حرام کر دی تھی، تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پھر وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ وہ اونٹنی کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ انہوں نے اپنے اوپر حرام کر دیا تھا۔ ایک منت مانی تھی انہوں نے، واقعہ اس طرح کہ ایک منت مانی تھی کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں اس کے بدلے میں، منت یہ ہے کہ جو چیز مجھے کھانے میں اور پینے میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ میں چھوڑ دوں گا۔ یہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے منت مانی تھی، تو پھر اللہ نے وہ کام کر دیا تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چھوڑ دیا، تو اونٹنی کا گوشت ان کو پسند تھا اور اونٹنی کا دودھ پسند تھا، تو یہ چیزیں چھوڑ دی۔ تو پھر انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ 2 سوال پوچھے تھے، ایک یہ پوچھا تھا اور دوسرا پوچھا تھا کہ یہ بچے کی پیدائش کے متعلق، کہ بتاؤ بچی کیوں پیدا ہوتی ہے اور بچہ کیوں پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جواب دیا تھا کہ عورت اور مرد کا جو یعنی یہ منی ہے، اس میں یہ ہے کہ جو جس پر حاوی ہو جائے، اگر مرد کی منی جو ہے یہ عورت کے اس پر حاوی ہو جائے، عورت کے پانی پر، تو پھر بچہ پیدا ہوتا ہے، اور اگر بیوی کی مرد پر حاوی ہو جائے تو بچی پیدا ہوتی ہے۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم دے کر پوچھا تھا کہ بتاؤ میں نے سچ بتایا؟ تو کہا یہ اس سے پہلے عہد لیا گیا تھا کہ اگر میں آپ کو یہ 2-3 سوالوں کے جواب سچ سچ بتا دوں تو آپ ایمان لے آؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم ایمان لے آئیں گے۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے پھر ایمان نہیں لایا تھا، اور آخری اس سوال پہ انہوں نے آ کے کہہ دیا تھا اچھا تیسرا سوال یہ بتاؤ کہ آپ کے پاس وہی کون لے کے آتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میرے پاس وہی حضرت جبرائیل امین لے کے آتے ہیں۔ اب 2 سوالوں کے انہوں نے جو پوچھے تھے نا، جو یہود کو پتہ تھے لیکن اس وقت کے مسلمانوں کو نہیں پتہ تھے یہ، کیونکہ یہود کے آباء و اجداد میں یہ کام ہوا تھا تو یہ چلتی ہوئی آ رہی تھی بات۔ تو لیکن اس وقت کے جو موجودہ لوگ تھے، مشرکین تھے یا دوسرے لوگوں کو اس بات کی خبر نہیں تھی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام والے واقعے کی۔ اور پھر ظاہر ہے یہ بھی اطباء کی بات ہے، وہ اس وقت سے آئی تو یہ سائنس ظاہر کرتی ہے کہ جس کا وہ حاوی ہو منی تو وہ پھر زیادہ اسی کے چانس ہوتے ہیں، مرد کی زیادہ حاوی ہے۔ لیکن اس وقت اطباء جو بہت بڑے بڑے ہوتے تھے ان کو یہ بات پتہ ہوتی ہے، عام لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی۔ ہاں جی، آج بھی بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ، یہ جو مطلب ایک نالج ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب انہوں نے بہانہ یہ بنایا کہ تیسری بات پوچھی کہ بھائی کون لے کے آتا، انہوں نے کہا کہ بھائی حضرت جبرائیل امین لے کے آتے ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت جبرائیل تو ہمارے دشمن ہیں، یہ تو وہ عذاب لے کے آتے ہیں اور اس طرح بری خبریں لے کے آتے ہیں، یہ تو ہمارے دشمن ہیں۔ تو جی بہانہ بنا یہ تو انشاءاللہ کل کی تفسیر آئے گی، لیکن بات وہی ہے کہ انہوں نے وہاں پر ایمان نہیں لایا۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ۔ اچھا یہ مبالغہ کا چیلنج دیا گیا، چیلنج کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے، بلکہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ،
इनको तुम लोगों से ज़िंदगी के कहीं ज़्यादा हरीस देखोगे, यहाँ तक कि मुशरिकों से भी ज़्यादा। वमिनल्लज़ीना अशरकू, यानी ये ज़िंदगी इनको बहुत बड़ी अजीज़ है। ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी बहुत लंबी और ज़्यादा हरीस है। ये यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ़ सना, इनमें से हर एक ये चाहता है कि हम 1000 साल जिए। वमा हुआ बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर, फरमाया कि अगर इनको इतनी लंबी उम्र मिल भी जाती है तो इनको ये उम्र उस अजाब से तो नहीं बचा सकती जो अजाब इन पर आना है। वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, और जो काम ये करते हैं अल्लाह ताला इनको देख रहे हैं। यानी ये उम्र में हरीस थे, ये चाहते थे कि हमारी उम्रें बहुत लंबी लंबी हों। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि सबसे ज़्यादा हरीस ये यहूद और नसारा हैं, ये हरीस हैं अपने उम्र। ये चाहते हैं कि हमारी उम्रें लंबी लंबी हों, 1000 साल हों। फरमाया अगर 1000 साल भी इनको उम्र दी जाए तो फिर भी ये अजाब जो है इनसे मुनक़ता नहीं हो सकता, रोक नहीं सकता। 1000 साल जिए भी तो उसके बाद भी फिर ये अजाब तो इनको पहुँच कर रहेगा। तो मेन चीज़ें इसके अंदर यानी इन आयात के अंदर जो हमें सीखने वाली हैं वो ये है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का अदब, एहतराम ज़रूरी है। इन लोगों ने जितने भी अम्बिया हैं, चाहे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, उनके बाद अम्बिया, एक तो उनका कत्ल किया, बेअदबी की उनकी, अल्लाह ताला ने इसलिए शायद इनके दिलों पर ना मोहर लगा दी और ये क़यामत तक नहीं सुधर सकते। कोई चाहे बिना लाख कोशिश करे, वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म हो रहा है कि इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप जितने मर्ज़ी या कोशिश कर लें आप इनको हदायत नहीं दे सकते। वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, मगर अल्लाह ताला जिसको चाहे वो हदायत दे दें। इसका मतलब यही है कि ये अदब जो है ये ज़रूरी चीज़ है। अम्बिया का अदब, औलिया का अदब, सहाबा इकराम, अहले बैत वसाम, इन लोगों का, इन हस्तियों का अदब हमारे लिए ये ज़रूरी है। अब कुछ दिन पहले, बल्कि अभी ये मैसेज एक चल रहा है, बड़ा अजीब सा है वो, कि नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में, मतलब ये एक गुस्ताखी के अल्फाज हैं, इस्तेज़ा के अल्फाज हैं, इनसे बचना चाहिए। वो ये मैसेज है कि लोग वहाँ जाके इस्तेज़ा जोड़ते हैं अम्बिया के साथ, ये सरासर जुल्म है। मजाक करते हैं तो दरमियान में अम्बिया। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में लिखा हुआ है कि एक मौलवी साहब बयान कर रहे थे जी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मरे नहीं हैं। एक तो मरे नहीं का लफ्ज़ बेअदब सा लफ्ज़ है, अम्बिया के लिए ये नहीं होना चाहिए। इंतकाल फरमा गए, ठीक है, मरे नहीं हैं, उनको ज़िंदा उठा लिया। आगे वो किसी बदबख्त ने लिखा है कि कोई मुक़्तदी उठ के पूछता है मौलवी साहब से कि क्या वो पाकिस्तान में थे, उनको ज़िंदा उठा लिया। यानी इस्तेहज़ा वो अम्बिया के साथ, ये एक, और लोग धड़ाधड़ उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, 3-4 जगहों से वो मेरे पास पहुँचे। ये क्या है, एक नासमझी है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के साथ इस्तेहज़ा को जोड़ देना। और बड़ी चीज़ें हैं जोड़ने के लिए, अम्बिया के साथ कम से कम ना जोड़ा। अल्लाह हम सब को